الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کے پاک فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے پھر ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ سورہ حج 17ویں سپارے میں ہے اور سورہ حج کا 22 نمبر ہے۔ سورہ حج کا 22 نمبر ہے، سپارہ 17 ہے۔ 2 آیات پڑھی ہے میں نے، 73 73 اور 74 74، 2 آیات پڑھی۔ جب ترجمہ پڑھیں گے تو مضمون آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور بظاہر یہ بقول شخص کہ یہ خشک موضوعات ہیں جن کو میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں کہانیاں نہیں ہوتی نہ، سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ چونکہ ہم اس وقت جن ہاتھوں میں ہیں نا وہ کاریگر ہاتھ ہیں، تو قرآن مجید کی تفسیر بالرائے کرنا، یعنی اپنی مرضی سے، محکم آیات تو محکم ہیں، وہ تو بالکل اعلانیہ ہیں، لیکن متشابہات میں جو کاریگر بندے ہیں وہ اپنی چرب زبانی سے نہ جانے کہاں کہاں لے جاتے ہیں۔ کہتے جی موجودہ زمانے کا ساتھ، میں بڑا ہنستا ہوں، آپ بھی ہنسیں گے انشاءاللہ جب آپ کو میں عرض کروں گا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی تھیں وہ پوری ہو رہی ہے نا. اس کا معنی کہ وہ اس زمانے سے باخبر تھے. اگر وہ اس زمانے سے باخبر تھے تو پھر یہ کہنا کہ جی موجودہ زمانے کے حساب سے ترجمہ کیا جائے گا. نبی جب ترجمہ کر رہا تھا، صحابہ کو بتا رہا تھا، تو اس کے سامنے یہ زمانہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا ترجمہ صحابہ کو اور صحابہ کا پڑھایا ہوا ترجمہ تابعین کو اور تابعین کا پڑھایا ہوا ترجمہ تابعین کو آج کے زمانے کے حساب سے بھی تھا. وگرنہ پھر نبی پاک کی پیشین گوئیوں کو کیا کریں گے آپ؟ سرکار نے فرمایا تھا کپڑے پہنے ہوں گے لیکن وجود ننگے ہوں گے. سرکار نے فرمایا تھا بیویاں اندر ہوگی، ماں باہر ہوگی، بے حیائی عروج پر پہنچ جائے گی. کس نے کہا تھا یہ؟ سرکار دو عالم نے کہا تھا. تو زمانہ تھا نا نظروں کے سامنے، تو انہوں نے ہر زمانے کو سامنے رکھ کے تفسیر کی ہے جو صحابہ کو بتائی ہے. تو جو تو بندہ آپ کو اس حساب سے کوئی بات سنائے گا کہ یہ تابعین نے کہا، یہ تابعین نے فرمایا، یہ صحابہ نے سمجھا، سمجھو یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ تھرو پراپر چینل جا رہا ہے. اور جو یہ بندہ کہے کہ جی 1400 سال پہلے وہ نبی پاک نے بات کی تھی، موجودہ زمانہ اور ہے جی، لہذا موجودہ زمانے کے حساب سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں. او بھائی، کون سا موجودہ زمانہ؟ نبی پاک کی نظروں سے کوئی زمانہ پوشیدہ نہیں تھا، وگرنہ وہ آج کے حالات نہیں بتاتے کہ عربوں کا برا حال ہوگا، یہ بکریاں بھیڑ چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہوں گے. یہ کبھی نہ فرماتے، وہ فرمایا انہوں نے. تو اس کا معنی یہ کہ یہ زمانہ نظروں میں تھا اور اس کو رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا. تو ہم جب تک ان کی نقل نہیں ماریں گے میرے بھائی، یہ کاریگروں سے ہم بچ نہیں سکتے. یہ دماغ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے دماغ میں آئی تو یوں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اس کی تشریح یوں ہو سکتی ہے. نہیں، یوں یا نہیں ہے. جو اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کو پڑھایا ہے، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تابعین کو پڑھایا، اور پھر علی طول ہمارے تک یہ پہنچا. تو جب تک اسی زنجیر کے ساتھ، سلسلے کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے، ہماری بات میں کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ بڑے لوگ آئے، میرا بچپن تھا تو ایک صاحب تھے غلام محمد پرویز صاحب، میں بھی جاتا تھا اس کے بعد سائیکل پہ چڑھ کے چلا جاتا تھا، سنتا تھا اس کو تفسیر بر رائے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ کہاں گئے وہ سارے؟ وہی اکا دکا بندے اس میں سے اس کے ماننے والے ہیں، جس طرح یہ ہمارے محترم غامدی صاحب ہیں، یا اس قسم کے 3-4 لوگ ہیں. کون سنتا ہے ان کو؟ چونکہ یہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں اور ہم کون سی تفسیر کرتے ہیں؟ جو صحابہ سے منقول ہے. بس اتنا فرق ہے. یہ آپ دماغ میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر زمانہ تھا. اگر یہ زمانہ نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کی باتیں نہ بتاتے. بتائی انہوں نے، ایک ایک کھول کھول کے بات بتائی ہے. تو ہم کیسے مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمانہ نہیں تھا؟ یہ ہر زمانے کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کی ہے وہ ہر زمانے کے لیے. تو سپارہ 17واں ہے، سورہ حج ہے، آیت نمبر 73 اور 74 ہے. بظاہر یہ بڑا خشک موضوع ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا ہر ایک آیت کا ایک لفظ جو ہے وہ تر بتر ہے، معانی و مفاہیم کا ذخیرہ ہے. یہ سوچنے والا دماغ چاہیے، سمجھنے والا دل چاہیے، اور سننے والے کان چاہیے. جب ہم غور سے سنیں گے نہیں، ایسے کان لپیٹ کے چلے جائیں اور چھوڑو یار یہ تو مولوی ایسے کرتے رہتے ہیں، تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا ہمیں؟ تو ارشاد ربانی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو،
یہاں پھر میں آج کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس ہے، لوگوں کو، مخلوق خدا کو، چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ محبوب اعلان کر دو، قل یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب اعلان کر دو کہ میں سارے دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ ہم تو ایمان والے تو نصیب والے لوگ ہیں کہ ہمیں مفت میں بیٹھے بٹھائے مل گئے، وگرنہ خطاب عام لوگوں سے ہے۔ تو فرمایا گیا کہ محبوب لوگوں کو ایک مثال، ایک حکایت، ایک کہانی، ایک قصہ سنا دو، دل کھولنے والا، دماغ کھولنے والا قصہ سنا دو، مثال دے دو، سوچنے والی سمجھنے والی مثال دے دو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اور اے لوگو دھیان سے سنو اللہ کیا بیان کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم بے دھیانی کرتے ہیں نا، تبھی تو خالق کائنات نے فرمایا محبوب ان سے کہو کہ دھیان سے سنو، فاستمعوا لہ، دھیان سے سنو، سرسری نہ سنو۔ ہم پڑھتے ہیں نا، اخبار پڑھتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں تو زبان خاموش ہوتی ہے ہماری، دماغ ہمارا پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اور چیز ہے۔ تو یہ مطالعہ ہے، پڑھائی کی چیز نہیں ہے۔ پڑھائی کی چیز اللہ کا قرآن ہے، اس کو پڑھو، پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب ان سے کہو کہ سنو یہ حکایت، یہ کہانی، یہ مثال، یہ قصہ سنو دھیان سے، کیا کہنے والا ہوں میں، ارشاد ربانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ یقیناً جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، توجہ کریں ذرا، اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارا جہان اکٹھا کر لیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر وہ مکھی ان کی کوئی چیز لے کے بھاگ جائے، لا يستنقذوه منه، یہ اسے چھین نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، کیا ہے ماننے والا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، جیسا دینے والا ویسا ماننے والا۔ یہ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، وہ کرتے تھے کہ اپنے بتوں کو نا اس کی زعفران کی مالش کرتے تھے، زعفران کہتے کہ خوشبو آئے ہمیں، جب ہم بت خانے میں جائیں جا کے خوشبو آئے ہمیں، تو اس کے بعد وہ کھانے ان کے دامن میں رکھتے تھے، سامنے مکھی آ جاتی تھی۔ اب اللہ کریم نے وہ مثال دی ہے کہ وہ مکھی کھانا اٹھا کے بھاگ رہی ہے بت کے سامنے سے، اور وہ بت بیٹھا ہوا ہے، بت ہے نا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے کہو نا کہ تیرا کھانا لے کے بھاگ رہی ہے، لے لو اس سے، اگر تمہارے اندر توفیق ہے تو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو، مشکل کشا ہو نا لوگوں کے، حاجت روا ہو نا لوگوں کے، لوگ جھکتے ہیں نا تمہارے سامنے آ کر، سجدے بھی کرتے ہیں، کون ہے ان سے کہ یہ مکھی جو لے کے جا رہی ہے یہ کھانا ہی واپس لے لو۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتا ہے کتنے عجیب ہیں یہ، اتنے کمزور ہیں کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے گڑتے ہیں۔ بلکہ قریشی مکہ کے بارے میں تو یہ آتا کہ جب یہ سفر پر جاتے تھے نا تو وہ تو ظاہر ہے کہ بڑے بت تو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، وزن ہوتا تھا، تو یہ آٹے کے بنا لیتے تھے، اس کی شکل بنا کے تو اپنے کھرجی میں وہ جو بورے ہوتے ہیں نا اونٹوں پر یا گھوڑوں پر، اس پہ رکھ لیتے تھے۔ اچھا جب سفر لمبا ہو جاتا، اور بے تو اچھا لمبا سفر ہوتا تھا، صحرا کا سفر ہوتا تھا، پانی ختم ہو جاتا تھا، ذخیرہ راشن کا ختم ہو جاتا تھا، تو بزرگ لکھتے ہیں
کہ وہ اپنے بت نکالتے اور بھون کے انہیں کھا جاتے. کیا کرتے وہ؟ عورتوں کو ذریعہ نہیں تھا ان کا. سرکار فرماتے ہیں کتنے بےہودہ لوگ ہیں یہ کہ جس کو تم خدا بنا کے پوجتے ہو اسی کے تم بھون کے کھا جاتے ہو. یہ دو باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی نہیں قدر کی انہوں نے، نہیں پہچانا اللہ کو جس طرح ان کو پہچاننا چاہیے تھا. ان اللہ لقوی، اللہ زبردست ہے اور عزیز غالب ہے. یہ بیماری مختلف طریقوں سے ہمارے اندر بھی آئی، مختلف طریقوں سے ہمارے اندر بھی آئی. ہم بھی ہندوستان میں رہتے تھے، یہ بت پرستی تو ہے، تو مختلف طریقے سے آ گئی. وہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو بسا اوقات آپس میں بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے نا، تو بات کو اگر سمجھا جائے تو یہ لڑائی کی بات نہیں ہے نا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، نہ اولاد ہے نہ وہ کسی سے جو نہ گیا ہے. اللہ ذات اور صفات میں بے مثال ہے، ذات اور صفات میں. یہ لفظ یاد رکھنا، چونکہ میں نے خود مفسرین بعض جو اس دنیا کے یہ ذہنی مفسرین ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ان کے فوٹو کاپی کر کے بھیج سکتا ہوں. انہوں نے مثالیں دی ہیں اللہ کی صفات کی. او بھائی، جس کی ذات کی کوئی مثال نہیں اس کی صفات کی بھی کوئی مثال نہیں.